إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کبھی مطلوب کے پانے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی محظور سے نجات پانے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، مال، ڈگری، دنیا کی عزت، شہرت، مقام، منصب یا کوئی اور چیز، یہ چیز اگر مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور کبھی کسی شر سے نجات کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کو نجات مل جائے تو کامیابی ہوگی۔ بیماری سے شفا، دشمن سے حفاظت یا کسی اور شر سے، مصیبت سے جو اس کی زندگی کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس سے نجات۔ تو مطلوب دونوں طرح کا ہوتا ہے، خیر کا حاصل کرنا اور شر سے نجات پانا۔ کبھی مطلوب چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ کبھی شر چھوٹا ہوتا ہے، کبھی شر بڑا ہوتا ہے۔ فرعون بڑا شر تھا۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ خیر پائے اور شر سے نجات پائے، اس کے لیے خیر کے حصول کے لیے، شر سے نجات کے لیے اسباب ہیں، انسان اسباب اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو بھی اللہ نے اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یا اس کے باہر جتنی ٹیکنالوجی ہو یا سبیل ہو، کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی ذریعہ اس کے لیے ہو، اس کو استعمال کرتا ہے۔ چاہے خیر کی طلب ہو یا شر سے نجات ہو، دواؤں کو استعمال کرتا ہے، اچھے سے اچھے اسپتال میں جاتا ہے، سیکیورٹی کے لیے اپنے لیے ساری صورتیں اختیار کرتا ہے۔ لیکن چاہے خیر کا حصول ہو یا شر سے نجات ہو، اسباب اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ کی مدد اصل ہے۔ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ کے بچانے سے انسان بچتا ہے۔ سارے اسباب خیر کے جمع آدمی کر لے، لیکن اللہ دینا نہ چاہے نہیں ملتا۔ اور ساری صورتیں انسان اختیار کر لے شر سے بچنے کی، اللہ نہ بچائے نہیں بچتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور سلف کی پوری زندگی اس کی مثال اور دلیل ہے کہ بعض اوقات کوئی اسباب دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ بعض اوقات اسباب دکھائی نہیں دیتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے، بڑھاپا ہے، اور بیوی
بے اولاد، بانجھ ہمارے الفاظ میں ہوگا، یہ لفظ بھی برا لگتا ہے بولنے میں. بے اولاد، بڑھاپے کی عمر میں بانجھ بیوی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے اولاد دی. اسباب فیور میں نہیں، اللہ دے سکتا ہے، دیا اللہ نے. بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو بھی اولاد نہیں، بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اسباب بظاہر خلاف دکھائی دیں یا اسباب ہو ہی نہیں، اللہ دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو حفاظت کے اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور یہ صرف تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تاریخ اس کی گواہ ہے، ایسا اللہ نے کیا. کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ہوا تو یوں ہو سکتا ہے. صرف ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں ہیں، صرف فرضی باتیں نہیں ہیں، پاسبلٹیز نہیں ہیں، صرف ہسٹوریکل ایویڈنس ہے اس کے لیے، تاریخی شہادت اس کے لیے موجود ہے. اللہ نے بار 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 ایسا کیا ہے. تاکہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ تاکہ اہل ایمان کے پاس دلیل رہے ایسا ہوتا ہے. لہذا یاد رکھیں کہ اسباب نہیں، اوصاف اللہ کی مدد اور حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسباب کی اپنی ایک حد ہے. اصل اللہ کی مدد کس بنیاد پر آتی؟ ان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی، اس لیے ان کی مدد کرنا چاہیے. ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، ان کے پاس فلاں چیز ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے؟ نہیں. اللہ کی مدد آتی ہے اوصاف کی بنیاد پر، خارجی اسباب کی بنیاد پر نہیں، داخلی اوصاف کی بنیاد پر. باہر کیا جمع کیا اس کی بیس پہ مدد نہیں آتی، اندر کیا جمع کیا اس کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے. بدقسمتی سے انسان باہر سارے اسباب جمع کر لیتا ہے، اندر کے اوصاف کے بارے میں بے فکر پڑا رہتا ہے. اپنے اندر کو بہتر بنانا، اپنے اندر کو بہتر بنانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، یہ اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے، جس میں سب سے اوپر دیکھا جائے تو ایمان ہے. سب سے اونچی چیز ایمان، جو واقعی بندے کو اللہ کی مدد کا حقدار بناتا ہے. پھر جس درجے کا ایمان ہوگا، ٹمٹماتا دیا، تو ویسی مدد آئے گی، ویسی حفاظت ملے گی. جس درجے کا ایمان ہوگا ویسی اللہ کی مدد آئے گی، جس درجے کا اللہ پر بھروسہ ہوگا. تو یہ چیز زندگی میں ایک مسلمان کے لیے یاد رکھنے کی. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہو تو ظاہر بات ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے تعلقات ہیں، میرا فلانا ہے، اس کے پاس یہی ہے کھلونے، اس کے پاس یہی چیزیں ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کیسا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا. اللہ کو کسی کا خوف نہیں. دنیا میں بادشاہوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، میں اگر ایسا کروں گا میرے منسٹر میرے دشمن ہو جائیں گے، حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. میں ایسا کروں گا عوام بغاوت کرے گی، عوام کو خوش رکھنا چاہیے، غلط کو بھی چلنے دو، صحیح بھی مت لاؤ، کیونکہ صحیح برداشت نہیں کرے گی عوام. بادشاہ کو بھی سوچنا پڑتا ہے. بڑے بڑے حاکم ہوتے ہیں، پاور ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی سوچنا پڑتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ایک تفسیر اس کی یہ بھی کہ اس کی یہ اللہ کی طرف ہے اس کے اشارہ.
اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے قوموں کو برباد کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کو کوئی ڈر نہیں اس کا، کہ ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، ری ایکشن ایسا آئے گا، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، ہر چیز جو چاہے کر گزرنے والا ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے، سب مخلوق بندے اس کے قہر تلے ہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے ناکام کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، کوئی بھاگ نہیں سکتا اس سے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کی چاہے مدد کرے، جس کو چاہے اونچا کرے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کامیابی، ناکامی، شفا، بیماری، شفا، راحت، تکلیف، خوشی، غم، عزت، ذلت، بربادی، نجات، سب کچھ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے اللہ کرتا ہے۔ یہ یقین دل میں ہونا ضروری ہے کہ انسان اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے رب العالمین کی طرف اپنی نگاہیں رکھے، وہ چیزوں ہی میں سوچنے والا نہ بن جائے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ویسا ہوگا تو ویسا ہوگا، ویسا ہوگا تو ویسا ہوگا، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کو ماننے والا کاز اینڈ ایفیکٹ کو مانتا، اسی لیے بارش آئی تو چھاتا کھولتا ہو، وہ مانتا ہے اس کو، نہیں مانتا ایسا نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک طاقت ہے، یہ آخری حد نہیں ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن آگ میں ڈالیں گے تو جلے گا، قانون ہے، مانتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس کو بھی مانتا ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے، تو اب یہ قانون ہے، آگ میں ایسا ڈالے تو ایسا ہوتا ہے، اوکے مانا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس قانون کا بنانے والا اور بدلنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بنایا کون قانون؟ آگ نے بنایا، بیٹھ کے سوچیے اپنے جلانے کا سب آگ سوچی، وہ قانون کون بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وہ قانون اللہ کے ماتحت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ جب چاہے قانون کو بند، اس کے لیے نہیں۔ پانی ڈبوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو تو کم سے کم کشتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تو کشتی بھی نہیں تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ عصا، عصا راستہ بنا دیا اللہ نے۔ ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہے تو ہوتا، اللہ چاہے تو ہوتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بظاہر کوئی شکل دکھائی نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دکھ رہا مجھ کو، ہاں راستہ دکھ رہا تھا اس کو، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا ان کو، پبلک کو بھی نہیں دکھ رہا تھا، اس لیے پبلک کیا بولی؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، برے پھنسے، پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کو اتنا معلوم تھا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہا کہ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں، پکڑے گئے نہیں، پکڑے گئے نا، فرعون آ رہا نا یہاں سے، پیچھے سے فرعون ہے، کیسا نہیں پکڑے گئے، دکھ رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قرآن کی آیت کیا بتا رہی؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ،
तराआ का मतलब होता है इन्होंने इनको देखे, उन्होंने इनको देखे, both of them saw each other. ऐसा नहीं कि इनको वो नहीं दिख रहे या उनको ये नहीं दिख रहे, दोनों को फिरौन को दिख रहे, देखो हाँ ये भाग रहे थे ना, दिखे, पकड़े गए लोग, इनको देखे वो कौन, फिरौन वाले, वो देखो आ रहा, इनको वो दिख रहा, उनको ये दिख रहे। फलम्मा तरा अल जमआन, दोनों जमातों ने, दोनों तबकों ने एक दूसरे को देख लिया। तो यहाँ से एक कमेंट आया बनी इसराइल से, क़ाल अस्हाब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे राह दिखाएगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ राह दिखाई नहीं, राह बनाई। वो राह कैसे बनेगी इसका फॉर्मूला बताया। क्या करो, ऐ मूसा अपना आसा पानी पर मारो। अच्छा, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बोले ऐसा कैसा होता, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उन्होंने माना, चुपचाप अल्लाह का हुक्म पूरा किया। अल्लाह का हुक्म मानने में असबाब इंसान के लिए उसकी नजात और कामयाबी के एतबार से सेट होते हैं। चुपचाप उन्होंने जो अल्लाह ने बताया वो किया, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। बगैर उसके भी अल्लाह कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने बताया सबब इख्तियार करो, अल्लाह की मानने से रास्ता बनता है, अल्लाह की मानने से रास्ता बनता है, चाहे वो बात अकल में आए या नहीं आए। आती अकल में बात ऐसा, पानी में आसा मारे तो रास्ता बनेगा, आती बात फिरौन इतना बड़ा बादशाह है, वो पीछे पड़ा, उससे बचने के लिए क्या करो, पानी में डंडा मारो। कोई भी आदमी क्या कहेगा, कैसे सीरियस सिचुएशन है, यहाँ परेशानी का हाल है, इतना बड़ा बादशाह उसके हाथ में आए टुकड़े कर देगा वो, ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन क्या आ रहा, पानी में डंडा मारो। ये कोई हल है? हल है, क्योंकि बोलने वाला, देने वाला हल कौन है? सब कुछ जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला। जैसे ही उन्होंने आशा मारा, रास्ता बन गया। तो यहां एक बात याद रखना चाहिए कि मोमिन एक हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता है, दो अल्लाह की चुपचाप सुनता। ऐसा वैसा क्यों, न्यूटन ऐसा बोला था, कुछ भी नहीं, न्यूटन का लॉ ऐसा है, ग्रेविटी ऐसी है, आइंस्टाइन का कानून ऐसा है, चुप है, वो मना गलत नहीं है कानून। उससे ऊपर किसका कानून है? उससे ऊपर अल्लाह का कानून है, और ये कानून अल्लाह का गुलाम है, ये कानून अल्लाह की मशीयत का पाबंद है। अल्लाह इस कानून का पाबंद नहीं है। अल्लाह पाबंद है इस कानून का नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके कानून का अल्लाह पाबंद है? अल्लाह नहीं पाबंद है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये बात याद रखना चाहिए कि मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जानता है, हमारा रब सब कुछ जानता है, जो चाहे कर सकता है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। ये चीज़ मोमिन के सीने को फैला देती है, उसको हर आजमाइश में टिकने वाला बनाती है, ज़िंदगी में उसके लिए क़ुव्वत पैदा कर देती है कि वो ज़िंदगी के मामलात को फेस कर सके, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो माश का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो। नहीं तो फिर आदमी खुदकुशी करता ज़रा ज़रा से मसले में, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता, नहीं तो फिर आदमी दिमागी मरीज़ बन जाता है। लेकिन जब आदमी का भरोसा अल्लाह पर हो तो बुरे से बुरे हालात में, परेशानी में, तकलीफ़ में, मुसीबत में भी वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। इसको याद रखिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत करते हैं। तो मालूम हुआ कि मोमिन बंदे का मिजाज ये होता है कि वो अल्लाह की इबादत करता है और उसे यकीन होता है कि अल्लाह की
مدد سے کام بنتے ہیں. تو وہ زندگی میں ایک تو اپنا کام کرتا رہتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی زندگی کا مقصد ہے. میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تیری ہی عبادت کرتے، لیکن میرے ایشوز بھی ہیں نا، کھانے پینے کے ہیں، علاج کے ہیں، زندگی کے اور مسائل میرے کتنے سارے ہیں، تو ان میں مجھ کو مدد کی ضرورت ہے. کیا کروں میں؟ تو اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مزید اس کو یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا. کہ اللہ کی بندگی میں پوری طرح جب بندہ آ جاتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی اور کا نہیں، تو پھر وہ اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ اس کی مدد کرے. واقعی بندہ جب بن جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کس کے لیے؟ گندے کے لیے. بندے سن رہے کیا آپ لوگ؟ کس کے لیے؟ بندے کے لیے. تو بندہ کون سا؟ ادھورا کہ واقعی بندہ؟ پورا بندہ کہ پھر درہم دینار کا بندہ، شیطان کا بندہ، نفس کا بندہ، سماج کا بندہ، بیوی کا بندہ، خاندان والوں کا بندہ، باس کا بندہ، خواہشات کا بندہ؟ نہیں. خالص کس کا بندہ؟ صرف اور صرف اللہ کا بندہ. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کافی ہے. معلوم ہے کہ اللہ کی کفایت پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان واقعی صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن جائے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل الصیب میں کہتے ہیں، یہاں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے کفایت اور دوسرے ہیں عبودیت. ایک ہے کفایت، اللہ کا کافی ہونا، اور ایک ہے عبودیت، بندگی. کہتے ہیں جس درجے کی بندگی ہوتی ہے اس درجے کی کفایت بندے کو ملتی ہے. جتنا تو اللہ کا بندہ ہے اتنا اللہ تیرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفایت کا وعدہ بندگی پہ کیا ہے. تو پکا اللہ کا، پورا اللہ کا بندہ ہے کیا، پھر اللہ بھی تیرے لیے پوری طرح کافی ہو جائے گا. لیکن تیری بندگی اگر بٹی ہوئی ہے، کامل درجے میں تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو اللہ سے کیا امید رکھ رہا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ اکیلا اللہ میرے لیے کافی ہے. کیوں؟ تو اکیلا پورا اللہ کا ہے؟ پورا ہے کہ تو اللہ کا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کفایت پانے کے لیے اپنی عبودیت کی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پوری طرح ظاہراً و باطناً اللہ کی بندگی میں دینا چاہیے. یہ راستہ ہے اللہ کی حفاظت، کفایت اور نصرت پانے کا. یہ بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا تم نے دیکھا ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، بتوں کو، سورج چاند ستارے اور نہ جانے کتنی چیزیں، قبریں. افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو کیا تم نے انہیں دیکھا بھی ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی مصیبت اور تکلیف کا فیصلہ کر دے، ارادہ کرے، کیا یہ سب مل کر بھی کیا اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی ڈال دیا تکلیف. تو اللہ کے فیصلے کے خلاف سارے تمہارے بت اور سارے تمہارے جتنوں کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، اپنا رب بنائے ہوئے ہو، کہ سب مل کے تمہاری تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں جس کو اللہ نہیں ہٹانا چاہا؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ کسی رحمت کا، نعمت کا، عطا کا ارادہ کرے، اپنی طرف سے رحمت ڈال دے کسی بندے پر اور اس کا ارادہ کرے، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم پر آنے سے روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. قل حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ ڈپینڈ رہتے ہیں، اپنے معاملات اسی کو سونپتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے. اس میں بتایا گیا کہ اگر سارے مل کے بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی پر تکلیف ڈالنا چاہے، سارے مل کے اس تکلیف کو روک نہیں سکتے. اللہ بیمار کرنا چاہے اور سب مل کے علاج کرنا چاہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے یا اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھنا چاہے، سب مل کے بھی اس کو بیمار نہیں کر سکتے. پھر چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کامیابی اور کسی بھی مصیبت کا معاملہ ہو، اللہ کے فیصلے سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے. اور اخیر میں کیا کہا گیا؟ تو ہماری مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے؟ قل حسبی اللہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، سمجھدار لوگ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی کہ کامیابی اور ناکامی، راحت و تکلیف، خوشی اور غم، مصیبت اور نجات، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ماتحت ہوتی ہے. بندے کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسی بھروسے کا نام کیا ہے؟ توکل. اس کو توکل کہتے ہیں. وکیل ہوتا ہے، اس کو اپنا کیس سونپ دیتا آدمی ہے، یہ میرا کیس ہے، آپ دیکھو کیا کرنا چاہیے، مجھ کو رائے دو. تو سونپ دینا کا جو معنی ہے یہ توکیل میں آتا ہے کہ اپنے معاملے کو سونپ دینا. اللہ تو مسئلہ حل کر، میرے بس میں نہیں ہے، تو کر سکتا ہے، تو رزق دے سکتا ہے، تو شفا دے سکتا ہے، تو حفاظت کر سکتا ہے، تو کامیاب کر سکتا ہے، تو ناکامی سے بچا سکتا ہے، تو عزت دینے والا ہے، ذلت تیرے ہی حکم کے تابع ہے. تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ پر ڈیپینڈ رہنا، شک نہیں کرنا، پھر ڈگمگانا نہیں. جب اللہ کو سونپ دیا اللہ کرے گا اور کر سکتا ہے، یہ یقین رکھنا. ہر حال میں اللہ پر ڈیپینڈ رہنا چاہیے، نہ کہ چیزوں پہ، نہ اپنی ذات پہ. میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ پر اعتماد رکھنا، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی نصرت پر اعتماد رکھنا چاہیے. توکل ایمان کا تقاضا ہے اور یہ فرض ہے. کرے تو اچھا، نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. توکل لازم ہے. اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو تو توکل کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ شرک میں شامل ہو جائے گا. اللہ کی بجائے اگر یہ بابا ہے اپنے لیے، ناڑا باندھ کے آیا ہوں، اب اولاد مل کے رہے گی، شفا مل کے رہے گی، کیس اپنا حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، جاب مل جائے گا، نکاح کے لیے رشتہ مل جائے گا، ناڑا اپنا سیف ہے وہاں پہ، بابا کے ناڑا باندھ کے آج پیڑ دو. لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اس طرح. یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے. یہ کہ اس طرح کا اعتماد غیر اللہ پہ رکھنا، خصوصاً جو کہ اموات ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیونکہ توکل عبادت ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایمان کا تقاضا اس کو قرار دیا، تو وہ ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اگر ایمان والے نہیں ہو تو پھر کہیں بھی بھروسہ رکھو، تمہاری مرضی، ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والوں کا طریقہ یہی ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ وہ بھروسہ کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، دونوں آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا، ایک میں شرط کے طور پر ذکر کیا، ایک میں حکم کے طور پر۔ اگر ایمان والے ہو اللہ پہ بھروسہ رکھو، شرط ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل کس کے پیچھے نہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو کچھ نہ کچھ چاہتا نہ ہو کہ مجھے یہ ملے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے شفا کا معاملہ ہو، چاہے دنیا میں ترقیات کا معاملہ ہو، ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں کس پر بھروسہ رکھے، اللہ پر، اللہ پر۔ توکل انبیاء کا شعار ہے۔ انبیاء دیکھیے کیسے تھے۔ اگر واقعی توکل کی مثال دیکھنا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے، تو سارے نبیوں کی تاریخ آپ کو دکھائی دے گی کہ ان کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ ساری انسانیت میں سب سے اچھے لوگ، اللہ کی مدد پانے والے لوگ، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کا واقعہ بیان کیا، اور آپ دیکھیے بعض اوقات سیاسی حالات بگڑتے ہیں، پبلک گھبرا جاتی ہے۔ نہیں گھبرانا چاہیے، حالات اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان کا قصہ پہنچا نہیں کہ تمہارے پاس؟ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کے بعد بھی کئی لوگ تھے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی قومیں آئی گئی، ابھی سوسیولوجی اور جو بھی اتنے میدان ہیں انسانیت کے، سماجیات کے، ابھی بھی بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کی تفصیلات ابھی بھی نہیں نکل رہی، دھیرے دھیرے نکل رہا ہے، وہ معلومات آ رہی، اچھا یہ بھی قوم تھی، ادھر بھی قوم تھی، ادھر بھی قوم تھی۔ ایسے کئی ٹرائبز ہیں جو اب معلوم پڑ رہے ہیں کہ یہ سالوں سال ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، ان کے بعد بھی کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہوا ان کا؟ انبیاء کے واقعات، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، کیا معاملہ ان کا؟ کہا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے پاس، اور ہر قوم کا یہ حال ہے، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے کھلی کھلی دلیلیں لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، توحید کی دعوت لے کر، آخرت کی فکر دلانے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے اعتبار سے کہ یہ طرز حیات ہونا چاہیے انسان کا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، جب ان قوموں نے نبیوں کی، رسولوں کی دعوت سنی، جاءت رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، کیا بول رہے ہیں؟ علماء نے کہا کئی معنی اس کے ہیں کہ ان کو ایک اشارے سے چپ مت بولو یہ باتیں، یا تعجب کے طور پر، کیا؟ کیونکہ اس زمانہ پورا بت پرستی کا زمانہ تھا، بگاڑ آنے کے بعد ہی تو رسول آتے ہیں، شرکیات عام ہو جاتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہیں، گندگی سماج میں معاشی اعتبار سے عام ہو جاتی ہے، چوری، جھوٹ، ملاوٹ۔ نبی جب آتے ہیں تو سماج کی بولی نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان کو حق بات کا، حق اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اکثر وہ کڑوا ہوتا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اصلاح کے لیے آتے ہیں، خوش کرنے کے لیے نہیں، اور وہ تنقید کرتے ہیں قوم پر، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، ملاوٹ مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، دھوکہ مت دو، قتل مت کرو، اور سب سے بڑھ کے شرک مت کرو، بت پرستی مت کرو، قبر پرستی مت کرو، پیڑ پودوں کو مت پوجو، چاند ستاروں کو مت پوجو۔ انبیاء کی کھلی دعوت دیتے ہیں، اوپن الفاظ میں کہتے ہیں، گول مول نہیں بولتے، ہو گول مول نہیں بولتے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تو بھی صحیح میں بھی صحیح، سب صحیح،
نہیں کرتے ایسا، وہ صحیح بولتے ہیں. یہ ہے حق اور باطل میں ان کی بات فرقان کی طرح ہوتی ہے. تو جب دعوت انہوں نے پیش کی، قوم کو پسند نہیں آئی وہ بات. انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تعجب کے طور پر یا ناراضگی کے اظہار کے طور پر. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، صاف کہہ دیا قوم نے، جو پیغام تم لے کر آئے ہو نا، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم انکار کرتے اس کے، ہم ان کے انکاری ہیں، ان تمام باتوں کی انکاری ہیں جو تم بیان کر رہے ہو، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس بات کو. انا کفرنا بما ارسلتم به، جس میسج کے ساتھ تم آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس کی چیز کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم کو بہت ڈاؤٹ ہے، ہم شک میں اس کے بارے میں، ہمارا دل اس پہ کسی طرح سے مطمئن ہوتا ہی نہیں. تمہاری دعوت صحیح ہے، اس پہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم کو ڈاؤٹ ہے اس میں، تمہاری انٹینشنز پہ ڈاؤٹ ہے، اس کی سچائی پہ ڈاؤٹس ہے، تمہاری جتنی وعد و وعید ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے، ہم کو ڈاؤٹ ہے، ہم کو یقین نہیں آتا تمہاری بات پہ. بعض اوقات سماج میں باطل اتنا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو انسان اس باطل کے آئینے میں حق کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، باطل کے ترازو میں حق کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کبھی سمجھ میں آتا نہیں، وہ کھلے ذہن سے نہیں دیکھتا. وہ سماج کا چشمہ جو سالوں سال سے پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کے چشمے میں حق کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پہن کے. تو ہرا چشمہ پہنے تو پانی کیسے دکھتا؟ لال، ہاں ہرا دکھتا. تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء اگر بولیں آسمان نیلا ہے، پانی نیلا ہے، تو اب چشمہ ہرا پہنے والے کو کیا دکھے گا؟ کچھ بھی بولتے، میرے کو دکھ رہا ہے نیلا ہے، ہرا ہے، نیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان جب سماج میں باطل پھیل جاتا ہے اور انہی اصولوں کی روشنی میں، انہی مانیتاؤں کی روشنی میں آدمی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، انہی چیزوں کو حقائق سمجھ لیتا ہے جو لوگوں میں پھیل چکے ہیں، تو پھر نبیوں اور رسولوں کی بات ماننا مشکل ہوتا ہے. نبیوں اور رسول کی بات ماننا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ترازو میں رکھ کے ان کی بات دیکھتا ہے، وہ کھلے ذہن سے نہیں دیکھتا، کھلے ذہن سے نہیں سنتا. تو کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس کی طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہو ہم کو بہت شک ہے اس میں، ہم اس میں ریب میں ہیں، کھٹک ہے ہمارے دل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، دل سیٹل نہیں ہوتا دل تمہاری بات پر. قالت رسولهم، رسول کس کی دعوت دیتے؟ ایک اللہ، بت نہیں، قبریں نہیں، سورج چاند ستارے نہیں، پیڑ پودے نہیں، پتھر نہیں، کچھ بھی نہیں، ناڑے دھاگے، ہاں کچھ نہیں، صرف ایک اللہ رب ہیں، وہی اللہ معبود برحق ہے، وہی عطا کرتا ہے، اس لیے اسی سے مانگو. قالت وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کو اللہ میں شک ہے. اب دیکھیے کانورسیشن کتنا بیوٹیفل ہے. ہم کو تمہاری دعوت میں شک ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری دعوت کو، قوم ایسا بنی. رسول نے کہا اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو؟ مطلب ایک اللہ جو ساری کائنات کا خالق، جن کو تم مان رہے سبھی پیدا ہوئے لوگ ہیں، پیدا ہوئے، کچھ رہے مرے، تم نے بولے بہت اچھے لوگ تھے تو ان کو پوجنے لگ گئے، ان کو کسی کا بت بنایا، کسی کی قبر بنائی، کسی کی تصویر بنائی، اور یہ پیڑ پودے، یہ سورج چاند ستارے، ان کو پوج رہے تم، اللہ میں تم کو شک ہے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے. قالت رسلهم افی اللہ شک، کیا تم کو اللہ میں شک ہے؟ ایک اللہ کے رب اور خالق و مالک اور ایک اللہ کے معبود برحق ہونے میں تم کو شک؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اس اللہ میں جو آسمان اور زمین کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، نہیں تھا اس نے بنایا، باقی جتنے بھی ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں. تو جب بنے ہوئے ہیں تو کوئی بنانے والا ہے نا، تو بنے ہوئے کو مان رہے اور بنانے والے کو نہیں مان رہے، پاگل کہیں کے. افی اللہ شک فاطر السماوات، اپنے بن گیا کہ کوئی تو بنایا نا اس کو، تو بنانے والے میں شک میں ہو تم.
ان کو مان رہے ہو جن کی کمزوریاں تمہارے سامنے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پیشاب پاخانہ کرتے تھے، ان کو معبود بنا لیا تم نے، محتاج کو، جبکہ وہ خود پیدا ہوئے تھے. وہ خود پیدا ہوئے تھے، ان کی زندگی کی شروعات تھی، ان کی زندگی کا ختم تھا. پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، گئے زمین میں واپس قبر میں. تم ان کو مان رہے ہو اور اس اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو جب وہ نہیں تھے ان کو اللہ نے پیدا کیا. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانا. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کے الگ کرنا، نہیں تھا نکالا اس نے. ان فطرہ پھٹ جانا، فاطر پھاڑ کے الگ کیا، نہیں تھا وجود میں لایا. بدیع، اس کے لیے قرآن میں ایک اور لفظ آیا، بدیع السماوات والارض. بدعت اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے، نیا. بدیع اس کی کوئی کاپی کر کے نہیں بنایا گیا. یہ آسمان سے پہلے ایک چھوٹا آسمان تھا یا دوسرا آسمان تھا، اس کو دیکھ کے نعوذ باللہ کاپی کر کے یہ آسمان بنا، کچھ ایسا تھا ہی نہیں. عدم، نان ایگزسٹنس. اس کی کوئی مثال سابق نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کے اس کو بنایا گیا ہو. اس کو کہتے ہیں بدیع. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی پچھلی مثال کے نئے سرے سے پہلی مرتبہ بنانے والا. فاطر السماوات والارض. تم کو اس میں شک ہے. اور دعوت کیا ہے؟ پیسے جمع کرو، ہم کو دو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. وہ تو تم کو خود دعوت دے رہا ہے. اللہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. وہ تم کو خود دعوت دے رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے. تم حق کو قبول کرو، پچھلا سب معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے. وہ خود تم کو دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، آؤ. اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ بادشاہ رب العالمین تم کو بلا رہا ہے. وہ خود تم کو بلا رہا ہے، آؤ حق قبول کرو، پچھلا سب معاف. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اتنا ہی نہیں کہ پچھلا معاف کرے گا، آگے بھی ٹائم دے گا. آج معلوم پڑا غلط مر گئے، ایسا نہیں ہے. تم کو اور زندگی دے گا. پچھلا تمہارا معاف ہوگا، آگے اچھا کام کرنے کے لیے اور ٹائم ملے گا تم کو. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہارے لیے ایک خاص مدت تک جو طے شدہ ہیں وہ تم کو تأخیر کرے، تم کو وقت دے، مہلت دے. وہ چاہتا ہے کہ پچھلا معاف کرے اور آئندہ کے لیے اور ٹائم دے تم کو اچھا کرنے کے لیے. وہ خود بلا رہا ہے تم کو، آؤ. اس میں شک ہے تم کو. قوم تھی، قوم نے کیا کہا؟ اب دیکھیے انبیاء جو آ رہے ہیں دلیلوں کے ساتھ بالبینات، ایک اللہ کی طرف بلا رہے، اپنی ذات کی طرف نہیں. کوئی مفاد نہیں ہے، مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی قوم نے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. پہلا آرگومنٹ، کتنی زبردست آرگومنٹ ہے دیکھو آپ. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. بولے بات تمہاری اور ہے لیکن تم تو ہماری طرح انسان ہو. تم کو کہیں کو رسول بنا اللہ؟ تم ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم انسان، تم انسان، ہم تمہاری کیوں مانیں؟ تم ہماری طرح انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، تمہاری اپنی حاجات ہے، بیمار پڑتے ہو، سکھ دکھ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، بیوی بچے تمہارے. تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، تم کو کیوں چنا اللہ؟ تمہارے سے پوچھنا چاہیے کس کو چنے. انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. ان کا انکار کرنے کی وجہ یہ کہ تم ہماری طرح انسان، یعنی ان کے لیے کچھ ایسا آسمان سے اترتا ہوا دکھنا چاہیے اور ایک دم عجیب و غریب کچھ ہونا چاہیے تو ہم مانیں گے. اللہ کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول بناتا ہے. اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انسانوں میں سے بھیجے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. انکار کی بنیاد دیکھیے کیا ہے، اور بدگمانی. ایک تو ہو انسان، دوسرے تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. تمہاری انٹینشن ہم کو صحیح نہیں لگتی ہے.
تم چاہتی ہو کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی جن چیزوں کی عبادت کرتے آئے ہیں تم ہم کو ان سے دور کر دو. تمہارا ایجنڈا ہے ہڈن. ہم جن کی عبادت کرتے آئیں تم ہم کو ان سے بدزن کرنا چاہتے ہو. آج جیسے توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کیا ہوتے ہیں, یہ اولیاء کے دشمن ہیں, یہ ہم کو اولیاء سے دور کرنا چاہتے ہیں. انسان بعض اوقات حق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے, اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے, بدگمانی کی وجہ سے حق نہیں سمجھ میں آتا. تو کیا کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے تم ہم کو ان سے بدکاؤ, دور کرو. تمہارا ایجنڈا یہ. وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تم کس کی عبادت کرتے تھے کس کی نہیں کرتے تھے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ان سے. کسی کی بھی مت کرو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ان کی مخالفت میں نہیں آئے بھی. ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے یہ ان سے کیا ہے, برات کا اظہار کریں گے ان کی عبادت سے, وہ تو بلا شبہ ہوگا. اور اگر وہ اللہ والے نہیں ہیں, شیطان ہیں یا طاغوت, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, تو ظاہر بات ہے بت ہے, مٹی پتھر سورج چاند ستارے, تو بالکل برات کا اظہار کریں گے ان سے بھی. کہا کہ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. ہمارے پاس ایک کھلا معجزہ لے کر آؤ, کچھ تو ایسا کر کے دکھاؤ ہم کو, تو ہم کو لگنا سپر نیچرل کچھ تو کیے تم نے, تو تم اللہ کی طرف سے ہو. کامن مین انسان ہے, ہم نہیں مانتے تمہارا, ہم کو معجزہ بتاؤ. بینات لے کر وہ آئیں, دلیلیں. ان کی بات ہی خود اتنی پاورفل ہوا کرتی تھی کہ وہ حق بول رہے ہیں, دل اندر سے بولتا تھا. حق حق ہوتا ہے, حق میں ایک طاقت ہوتی ہے. لیکن یہ کیا چاہتے تھے, تمہاری بات نہیں, ہم کو کچھ ایسا کر کے دکھاؤ عجیب. فأتونا بسلطان مبین, ہم کو کچھ عجیب و غریب چیز دکھاؤ تو ہم مانیں گے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. رسولوں نے کہا, اگرچہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں, ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. ہم نے ٹرائی کر کے نبی تھوڑی نہ بنے, ہاں ہم نے کوشش کر کے رسول بنے, ایسا ہے. اللہ نے چنا, اللہ نے پیغام ہم کو دیا کہ لوگوں کو پہنچاؤ, تو یہ اختیار ہمارا نہیں ہے, اللہ کا ہے نا, تمہارا ہے. تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, نبوت اور رسالت کی نعمت سے نوازتا ہے. اگرچہ ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے چنا, اب ہم کیا کریں, ہمارا اختیار اس میں نہیں تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لے آئیں اللہ کے حکم کے بغیر. خود سے ہم لا سکتے کیا؟ نہیں. اللہ دیا تو بتائیں گے, نہیں دیا تو کہاں سے بتائیں گے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. انبیاء بھی جو دعوت ان کی ہوتی تھی کہتے تھے بھائی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ نے پیغام دیا, پیغام پہنچایا. اللہ اگر عجائبات ہمارے ہاتھ پر ظاہر کرے اللہ کی مشیت, لیکن ہم اپنی طرف سے لا سکتے نہیں. معلوم معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے, معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے. اللہ دے تو دکھا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. اپنی طرف سے کچھ بھی کر دیا نہیں کر سکتے, ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اور یہاں بابا لوگ سوچیے, بابا کے ہاتھ میں یہ ہے, بابا کے ہاتھ میں وہ ہے. انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, اللہ کے حکم اس کی اجازت کے بغیر ہم کوئی معجزہ تم کو دکھا ہی نہیں سکتے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اب جب یہ دعوت چل رہی ہے تو انبیاء کو یہاں محسوس ہو رہا کہ اب ماننے کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے. اور پہلا لیول جو ہے کانورسیشن کا ہوتا ہے, بات چیت پھر اس کے بعد جھگڑا, ظلم و زیادتی. کیونکہ یہ کچھ ہیں, وہ قوم ہے پوری,
ساری بات بتانے کے بعد انبیاء نے ان کے سامنے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کیا کر سکتے ہیں؟ اب ایمان والے تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نے بات پہنچانا پہنچائے اور تم لوگ نہیں ماننا چاہ رہے. اب ظاہر تو یہ کہ تم لوگ کیا کرو گے؟ اب زبان سے بڑھ کے بات ہاتھ پر آئے گی, ظلم پر آئے گی. آرگیومنٹ میں فیل ہو تو کیا ہوتا پھر؟ جھگڑا. تو انبیاء نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس اب ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. یہ یاد رکھیے. اس سچویشن میں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری قوم مخالف ایک دم. ایسا کیسے تم کو رسول بنایا, ہم کو کیوں نہیں بنائے؟ ہمارے سے انسان ہے تم لوگ, کیا ایسا تمہارے اندر خاص ہے, کیوں بنائے تم کو رسول؟ بتاؤ ذرا, کچھ تو عجیب بتاؤ ہم کو. نہیں تو نہیں مانتے ہم لوگ. ہم کو شک ہے تم لوگ, تمہاری انٹینشن صحیح نہیں ہے. قوم ان کے ساتھ اس طرح سے ناقدری کا سلوک کر رہی ہے, اور پوری طاقت ہے قوم کے پاس, اور یہ تھوڑے ہیں, کمزور ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. ان میں انہوں نے کہا ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور کیا کہا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اور ہم اللہ پہ کیسے بھروسہ نہ کریں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم اللہ پہ کیسے بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کی ہے. اللہ نے ہدایت دیا ہم کو. اس سماج میں ہم تھے, ہم کو نہیں معلوم تھا کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. اللہ نے اپنی طرف سے وحی بھیجی, ہم کو اللہ نے چنا, تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے ہم کو ہدایت دی. اب باقی زندگی کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ہم کیسے اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ ہدایت جیسی نعمت اس نے عطا کی, اس کے بعد باقی چیزیں تو اس کے بعد ہیں. جب یہ بغیر کسی سبب کے اللہ نے دیا ہم کو, اور بھی کتنی چیزیں ہیں, اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ہم کیوں بھروسہ نہیں کریں گے اس کے اوپر؟ مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اتنی ساری دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کے لیے, توحید کے لیے, اسلام کے لیے چنا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہماری کیا کوشش ہے اس کے اندر؟ اور اللہ نے اسباب کو, وسائل کو ہمارے لیے مہیا کیا, آسان کیا. جو اللہ ہدایت جیسی اتنی بڑی نعمت عطا کر سکتا ہے, جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی, باقی چیزیں نہیں دے سکتا ہو؟ کھانا پینا, ہاں, جوتے چپل کپڑے, چھوٹی چیزیں ہیں یہ. ہدایت بڑی چیز ہے. جس اللہ نے ہم کو ہدایت دی, وہ باقی کیوں نہیں دے گا؟ جس نے جہنم سے بچنے کا سبب دے دیا, وہ ہم کو باقی مصیبتوں سے کیوں نہیں بچائے گا؟ جس نے جنت کا راستہ ہم کو بتایا, وہ دنیا میں باقی نعمتوں کے لیے ہمارے لیے کیوں اسباب پیدا نہیں کرے گا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. تم جو بھی تکلیف ہم کو پہنچاؤ گے, ہم اس پہ صبر کریں گے. وہ سینس کر رہے ہیں اب تکلیف کا دور آنے والا ہے. جب ہم حق ان تک پہنچائے, حق انہوں نے تسلیم نہیں کیا, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا حق ان کے خلاف ہے, ان کی اینٹیں ہلیں گی اس سے, تو یہ ہم کو مٹانے کی کوشش کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. جو بھی اذیت تم ہم کو پہنچاؤ گے, ہم اس پر صبر کریں گے. صبر کریں گے, تکلیف کے باوجود حق کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مینٹالٹی ہونا چاہیے آدمی میں. ذرا تکلیف آئی, ڈر جاتا آدمی. کیا اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ کبھی اس سے, کبھی اس سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ باقی مصیبتوں سے بچنے کے اسباب ہوتے ہیں. اللہ سے بچنا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ نہ بچائے. حدیث میں کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. اے اللہ, میں تیرے عذاب سے, تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف دوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کی طرف سے تجھ کو کوئی مصیبت آ دبوچے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تجھ کو اس سے نجات دلائے, اس کو ہٹائے.
اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تکلیف تم دو گے ہم کو، ہم اس پر صبر کریں گے، ہم دین چھوڑیں گے نہیں، برداشت کر لیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر کسی پہ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ ہی پہ کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں۔ قوم نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی ہوا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، قوموں نے اپنے رسولوں سے جنہوں نے ان کو دعوت دی، ان کی خیر خواہی کی، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، دو میں سے ایک آپشن، یا تو تم کو ہم اپنی اس زمین سے نکالیں گے، یا تم کو ہمارے دین میں واپس لوٹنا پڑے گا، یہ جگہ چھوڑ کے جاؤ، یا پھر جیسے ہم ہیں ویسے بنو۔ یہ ہو چکا ہے ماضی میں، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ یا تو ہمارے جیسے بنو، یا تو پھر باہر جاؤ چھوڑ کے، ہماری بستی میں نہیں رہنا۔ تو کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی زمین سے تم کو نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، تم کو بھی شرک کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ، تم کو بھی ہمارے ساتھ شرک کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرتے تم کو ہم باہر نکال دیں گے۔ بستی میں رہنا ہے تو دین میں رہنا پڑے گا، ہمارے دین میں۔ اگر ہمارے دین میں نہیں رہتے، واپس نہیں لوٹتے، توحید چھوڑ کے شرک میں نہیں آتے، تو اگر تم دین میں نہیں آتے ہمارے، تو ہماری بستی میں بھی نہیں آ سکتے، نکلو یہاں سے۔ اور جب ایسا ہوا تو کیا ہوتا؟ انبیاء تو انبیاء تھے، رسول رسول، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے، انبیاء کے رب نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ گھڑا بھر گیا، انبیاء آئے، دعوت دی، سمجھائے، نہیں سنے، مہلت ملی، انبیاء کے دشمن ہو گئے، اذیت پہنچانے لگے، ہر قسم کی جو بھی کر سکتے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اب ہو گیا، ان کا ٹائم آ گیا۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ڈرو مت، ان کا ٹائم آ گیا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین میں ہم تم کو بسائیں گے، ان کا صفایا کر کے کیا کریں گے؟ تم کو بسائیں گے، آسمان سے ہوگا، زمین سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے قوموں پر، اور ظالموں کو ہٹا کے ان کی جگہ اچھوں کو لاتا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ سارا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے قیامت کے دن، وخاف وعید، اور میری عذاب کی وعید کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کے لیے۔ ورنہ جس کو نہیں ماننا ہے، کتنے بھی واقعات بیان کرو، کیا عبرت ہے اس میں؟ لیکن جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں ڈر ہو کہ ظلم کے انجام میں ہلاکت ہے، جس کو یقین ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کو، ایسا آدمی ڈر کے ظلم سے، برائی سے، گمراہی سے رکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا قوموں کو، ساری مثالیں آپ دیکھیں اس میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک دعوت دی ان کو۔ 950 سال کس کو بولتے ہیں؟ 950 سال تک دعوت دی، نہیں مانے۔ جب ان کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، وقت ہو گیا ہے، ہاں اذان کا وقت ہو گیا یا جماعت کا وقت ہو گیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ انبیاء کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ میں، اور مصیبتوں سے ڈر کے
دین سے دور نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، زندگی میں دین پر آدمی ڈٹا رہے، اور بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر وہ جی رہا ہے تو ان کے دباؤ میں توحید کو، دین کو، صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے۔ جو بھی تکلیف آئے دین پر ڈٹا رہیں، کیونکہ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے ہیں، باقی مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدمی صحیح راستے پر چلے، غلط راستے پر نہ جائے، غلط کام نہ کرے، لیکن مصیبتیں جو بھی آئیں دین پر چلنے میں ان پر صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔